لیکن مفتی صاحب اگر ہم اپنے ان احادیث کو دیکھیں جو باب الفتن کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں، جی تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ آخرت کے یعنی قیامت کے آخر میں، جب قیامت آنے والی ہوگی، دنیا کے آخری ایام میں مسلمانوں کی طاقت بہت کم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے پاس جو ڈیٹا آج پیٹرنز ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے کیسے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پاس ایسے ڈیٹا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کے ختم ہونے تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی مذہبی آبادی ہو جائے گی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ ذکر ہوا کہ آخری دنوں میں جو ہے اسلام ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ شروع کے دنوں میں تھا۔ جی دیکھیں اسی لیے یہ جو ایتھزم کا مسئلہ ہے اور جو ملحدین ہیں، میں انہیں بس یوں ہی ایک عام فتنہ نہیں سمجھتا۔ یہ میں چند باتیں ابھی عرض کروں گا اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ میری اپنی رائے ہے، ممکن ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو اور دیگر حضرات کو اس سے اختلاف رکھنے کا بھرپور اختیار ہے، لیکن میرا ایتھزم سے متعلق ایک میری خاص رائے ہے اور وہ میں انشاءاللہ چند دلائل بھی آپ کے سامنے حدیث سے پیش کروں گا۔ دیکھیں میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں اس فتنے کو عام فتنے کی طرح نہیں سمجھتا، بلکہ میں اسے ایتھزم کو اس فتنے سے کنیکٹڈ سمجھتا ہوں اور اس فتنے کی کڑیوں میں سے ایک کڑی سمجھتا ہوں جس فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑی آزمائش ہوگی، جہاں اچھے اچھے لوگ پھسل جائیں گے، وہ دجال کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیں میں الہاد کو دجال سے کس طرح، مطلب میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اس کا الہاد سے تعلق ہے اور الہاد کا دجال سے تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ملحدین ہوتے ہیں، میں ابھی اس پہ آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بھئی تعداد کی کمی اور زیادتی کا مسئلہ۔ تو ملحدین سے اگر آپ جب بات کریں گے اور انہیں آپ خدا کو ماننے پر کنونس کریں گے اور خدا کا تصور ان کے سامنے آپ پیش کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی بھی ذات کو خدا تسلیم کرنے کے لیے جن شرائط کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کا خدا ہے تو آپ کے خدا کو میری ان شرطوں پر پورا اترنا چاہیے، تو آپ ذرا ان شرائط پر غور کریا کریں۔ مثلا خدا کے وجود کے لیے انہیں کوئی ایسی دلیل چاہیے ہوتی ہے جس کے ذریعے سے، یعنی وہ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے سے یا کسی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے خدا کی ایگزسٹنس کو پالے، یعنی وہ اللہ پر ہی علیاذ باللہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے خدا کے کو جب تک وہ دیکھ نہ لیں، محسوس نہ کر لیں آبزرویشن کے ذریعے، تب تک وہ جو ہے خدا کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر خدا نہیں دکھتا ہے تو چلو کم از کم کچھ ایسی آپ سپر نیچرل ایکٹیویٹیز ہمارے یونیورس میں دکھائیں جو لاز آف نیچر سے ہٹ کرو۔ مثلا آپ نے معجزات کی بات کی، آپ نے دیگر کرامات کی بات کی، تو بھائی اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ کا خدا سچا ہے تو پھر آپ کچھ اس طرح کا معجزہ کر کے دکھائیں، کچھ ایسی سپر نیچرل ایکٹیویٹی کر کے دکھائیں جن کی بنیاد پہ ہم آپ کے خدا کو خدا تسلیم کریں۔ اب آپ آ جائیں دجال کی طرف، آپ ان کی شرائط کو دیکھ لیں اور ایک ایک شرط کا جائزہ لے لیں، جس شرط کو وہ بنیاد بناتے ہیں خدا کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اب اگر آپ دجال کا مطالعہ کریں اور دجال کے متعلق جو پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان ملحدین کی ایک ایک شرط جو خدا کے تسلیم کرنے کے لیے انہوں نے گڑھی ہیں اپنی طرف سے، وہ ساری کی ساری شرطیں دجال پر 100% فٹ ہوتی ہیں۔ دیکھیں ان کے سامنے دجال آئے گا اور ظاہر ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، ایک نیا مذہب لے کر آئے گا۔ مذہب اس اعتبار سے وہ اس کا مذہب وہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیشن گوئی فرمائی اور تنبیہ کی کہ انہ اعور الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، دیکھو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب والا شخص ہوگا، لیکن تم سمجھ جانا اس کو دیکھ کر کہ وہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس دجال کے خروج کے بعد ایک فزیکل خدا موجود ہوگا جسے وہ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے انہیں دیکھ
سکیں گے۔ اس کے علاوہ دجال کی جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کی آزمائش کے لیے اسے جو چھوٹ دے رکھی ہوگی، اس کے متعلق آپ کی نظر سے احادیث گزری ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معه جنت و نار ناره جنہ و جنته نار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دجال ایسا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی، اس کی آگ جنت ہوگی، اس کی جنت آگ ہوگی، یعنی وہ ایک ڈیسیور ہوگا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا، اس کے پاس سپر نیچرل پاورز ہوں گی، وہ سپر نیچرل ایکٹیویٹیز کر کے دکھائے گا۔ اب آپ کو بتاؤں میں یہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے ایک شخص کو بلائے گا اور اس شخص سے دجال یہ کہے گا کہ بھئی اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں جو کہ مر چکے، اب آپ بتائیں کہ ایک انسان کو اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، ایک انسان نہیں چاہے گا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہو جائے۔ دجال اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں بالکل ایمان لے آئیں گے، تو وہ اسے زندہ کر کے دکھائے گا اور وہ شخص مرتد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس کو ماننے والے ہوں گے، جو اس کے فالوورز ہوں گے، اسے دنیاوی نعمتوں سے وہ جو ہے انہیں عطا کرے گا، انہیں دے گا، یعنی پوری مٹیریلسٹک لائف جو ہوتی ہے، جو کہ ایتھزم کی بنیاد ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنی زندگی کو عیش و عشرت کے ساتھ گزاریں اور یہی دنیا سب کچھ ہے، یہاں پہ جتنی نعمتیں حاصل ہو جائے وہی سب کچھ ہے، تو دجال اپنے فالوورز کو یہ ساری چیزیں دے گا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اگر یہ ایتھزم آج جو ہے اور جو ایتھسٹ ہیں، انہیں فالو کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر یہ اس وقت تک رہتے ہیں اور دجال کا خروج بہت قریب ہو، اور یقیناً یہ فیوچر کے متعلق بات ہے، تو کوئی حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ہی ہوگا، ہم بس اندازہ لگا سکتے ہیں، علم تو اللہ کے پاس ہے فیوچر کے متعلق، لیکن بظاہر جن احادیث کو دیکھ کر ایسا یہی لگتا ہے کہ جہاں دجال کے فالوورز کی تعداد یہودیوں کی بھی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال کے فالوورز صرف یہود ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ دجال کے فالوورز صرف یہود ہوں گے، بلکہ دیگر روایتوں میں مختلف چیزیں ملتی ہیں کہ دجال کے فالوورز اور بھی لوگ ہیں، جن میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سر فہرست یہ ملحدین بھی ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے جس خدا کو وہ تلاش کر رہے تھے، وہ خدا ان کے سامنے موجود ہوگا، اگرچہ وہ باطل خدا ہو۔ مفتی صاحب بہت عمدہ ایکسپلینیشن دیا آپ نے، یہ آپ کے جو تشریحات تھی وہ ظاہر بالکل آپ کی ذاتی رائے ہے اور اس سے ہمارے علماء اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا زاویہ جس سے ہم موجودہ دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں باب الفتن کے اندر جو بھی واقعات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہیں، اس حوالے سے بہت زبردست رہا۔ اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ انسان کے اندر جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے بھی ہیں، وہ زندگی کے اندر تمام مرحلوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ اندر سے کسی نہ کسی ایک بڑی طاقت کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے بھی ہیں اور قبول کرتے بھی ہیں۔ یعنی کہ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں دیکھا کہ تقریباً 30% سے زیادہ ایتھیسٹ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ میں ایتھیسٹ ہونے کے باوجود کبھی نہ کبھی ایسے مواقع آئے جب میں نے جو ہے خدا سے دعا کی کہ میں ایک ایتھیسٹ ہوں، میں کسی خدا میں وجود نہیں رکھتا، کسی سپر نیچرل پاور میں یقین نہیں رکھتا، کسی ماورائی طاقت میں یقین نہیں رکھتا، لیکن ایسے مواقع آتے ہیں کہ اس کے اندر جو انبلٹ اللہ پاک نے جو ایک طاقت رکھی ہے، ایک فطرت رکھی ہے کہ وہ خدا کے وجود پہ یقین لائے، وہ اجاگر ہو جاتی ہے، وہ جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے مانگے۔ اور اس طرح کے بہت سارے رپورٹس ہیں، اور ابھی جیسے یوکرین وار میں بھی بہت سارے ایسے پوسٹ دیکھنے کو ملے۔ یہ بہت مشہور قول ہے کہ دیر از نو ایتھیزم ان بیٹل فیلڈ،